میں دعوت خطاب اس شخصیت کو دینے جا رہا ہوں جو علوم قدیمہ و جدیدہ کی حسین امتزاج شخصیت ہیں۔ استاذ الاساتذہ، شیخ الحدیث، مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر فضل حنان سعیدی صاحب، چیئرمین مرکزی مجلس عاملہ مجلس علماء نظامیہ پاکستان و شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد استاذ العلماء و استاذنا الکریم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالستار صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، مسند صدارت پر آپ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت علامہ مفتی محمد رمضان صاحب خطیب جامع مسجد حضرت داتا علی حجویری علیہ الرحمہ، دیگر علماء کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے مجلس علماء نظامیہ کی باڈی کو آج کے اس پروگرام کے انعقاد پر اور خاص طور پر مجلہ النظامیہ کا خصوصی شمارہ مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات پر نکالنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی محنت اور جد و جہد سے اس خصوصی شمارہ کو نکالنے کے لیے تگ و دو کی، انتھک کوشش کی، اور آج وہ شمارہ ہمارے سامنے، ہمارے ہاتھوں میں آ چکا ہے۔ استاد صاحب نے بھی شاید ملاحظہ فرمایا ہوگا، اس میں مجلہ النظامیہ کی جو ٹیم ہے وہ خاص طور پر مبارکباد کی مستحق ہے۔ آج کا پروگرام حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ طلباء کی، علماء کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے،
تو کوشش یہی کریں گے کہ یہ پروگرام جلد از جلد اختتام پذیر ہو۔ میں چند باتیں قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب سے مفتی صاحب علیہ الرحمہ کو دیکھا، آپ کی پوری لائف، پوری زندگی، اس میں آپ ہمیشہ خود بھی ایکٹیو رہتے تھے اور دوسروں کو بھی ایکٹیو رکھتے تھے۔ آپ نے صبح اسمبلی میں یا اسمبلی سے پہلے جامعہ میں آپ تشریف لے آتے، اساتذہ کرام قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے آنے سے پہلے اساتذہ کرام یہاں پر موجود ہوتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے استاذ، ہمارے ملجا و مأوا، یہ تو شروع سے ہی 24 گھنٹے جامعہ نظامیہ رضویہ کے اندر ہی تشریف فرما ہوتے تھے اور تشریف رکھتے ہیں۔ تو قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ نہ صرف اساتذہ کو ایکٹیو رکھتے، طلباء کو ایکٹیو رکھتے، بلکہ ہر جامعہ نظامیہ میں آنے والے عالم دین کو وہ ایکٹیو رکھا کرتے تھے، اور جن کی طبیعت میں سستی، کاہلی ہوتی تھی، وہ قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کا سامنا نہیں کرتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ اگر ہمیں مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے کمرے کے آگے سے گزرنا ہے تو نظریں چرا کر، چھپ کر وہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے کمرے کے آگے سے گزر جاتے تھے۔ لیکن اگر کسی کا مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ سامنا ہوا اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ عالم دین فارغ ہے، اپنی زندگی میں سستی اور کاہلی کا شکار ہے، تو مفتی صاحب علیہ الرحمہ اسے بلا کر بٹھاتے اور اس انداز سے سمجھاتے کہ اس شخص کی زندگی بدل جاتی تھی۔ میں اگر کبھی طبیعت میں سستی پیدا ہوئی، کاہلی آئی، تو قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے پاس جا کر بیٹھا، کچھ باتیں چھیڑیں، انہوں نے ایسی تڑپ پیدا کر دی، ایسا کرنٹ پیدا کر دیا کہ وہ سستی، وہ کاہلی بالکل کافور ہو گئی، دور بھاگ گئی۔ تو یہ قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت تھی کہ وہ اہل السنہ والجماعہ کے ہر عالم کو ایکٹیو رکھتے تھے، خود بھی ایکٹیو رہتے تھے اور ہر شخص کو ایکٹیو رکھتے تھے۔ قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ
کی زندگی کے جو لمحات دیکھے ان میں نے یہ بھی مشاہدہ کیا، یہ بھی دیکھا کہ آپ اپنے اساتذہ کی بے حد عزت اور بے حد تکریم کرتے تھے۔ آپ کو اگر پتہ چلتا کہ آج میرے استاذ گرامی نے جامعہ نظامیہ میں تشریف لانا ہے، قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ ان کے آنے سے پہلے ان کے قیام کا انتظام، ان کے طعام کا انتظام خود کرواتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ استاذ الاساتذہ ملک المدرسین حضرت علامہ مولانا عطا محمد بندیالوی علیہ الرحمہ آپ نے یہاں تشریف لانا تھا، تو میری ڈیوٹی لگائی استاذوں نے اور قبلہ مفتی صاحب نے کہ بھائی کھانے کا انتظام کرنا ہے، آپ نے کھانا لے کر آنا ہے۔ انہوں نے آنا تھا رات کو ذرا لیٹ، شام کا کھانا مجھے فرمایا کہ جا کر کھانا لے کر آؤ۔ اب میں کھانا لینے کے لیے گیا، رات کا وقت تھا، کوئی میرا خیال ہے کہ 9:30 10 بجے کا ٹائم تھا۔ میں کھانا لینے کے لیے گیا، کھانا لے کر آیا تو آپ نے اس کھانے کو چیک کیا، خود چیک فرمایا کہ آیا یہ کھانا میرے استاد صاحب کے کھانے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ وہ کھانا کوئی زیادہ لذیذ کھانا نہیں تھا، عمدہ کھانا نہیں تھا۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ فضل حنان تمہیں پتہ ہے کہ میرے استاذ آ رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ میرے استاذ آ رہے ہیں، اور یہ کلمات کہے کہ وہ میرے ملجا ہیں، میرے ماوا ہیں۔ یہ کلمات انہوں نے استعمال کیے کہ وہ میرے ملجا ہیں، میرے ماوا ہیں، وہ میرا سب کچھ ہیں، اور ان کے لیے یہ کھانا مناسب نہیں ہے۔ تم جاؤ، سائیکل پر جاؤ اور جا کر پی سی سے کھانا لے کر آؤ۔ میں یہاں سے سائیکل، میرے پاس ایک جامعہ میں صرف 2 سائیکلیں ہوتی تھیں، ایک سائیکل میرے پاس ہوتی تھی اور وہ بھی مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے مجھے عطا فرما رکھی تھی یہ کام کاج کرنے کے لیے، وہ ڈیوٹیاں میری کچھ لگا رکھی تھیں۔ تو آپ نے مجھے فرمایا کہ وہاں سے جا کر پی سی سے جا کر استاذوں کے لیے کھانا لاؤ۔ میں وہاں سے جا کر کھانا لے آیا، انہوں نے اس کھانے کو بھی چیک کیا اور کہا کہ ہاں یہ کھانا میرے استاذ صاحب کے لیے مناسب رہے گا۔ اب استاذوں نے چونکہ بہت لیٹ آنا تھا تو قیام کا انتظام فرما کر، طعام کا انتظام فرما کر، پھر قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ استاذوں سے فرما کر تو اپنے گھر تشریف لے گئے، اور صبح تشریف لائے تاکہ میں استاد صاحب جب بیدار ہوں تو میں ان کے پاس خود حاضری دوں۔ اس قدر وہ اپنے اساتذہ کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ اپنے جامعہ کے اساتذہ پر بے حد بھروسہ فرماتے تھے، اعتماد کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں یہاں ہمارے جامعہ کے جتنے بھی اساتذہ ہیں، سال کے آغاز میں
ان کی ڈیوٹی استاد صاحب لگا دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ اسباق پڑھانے ہیں، یہ اسباق پڑھانے ہیں۔ اس کے بعد استاذوں نے سال بھر پوچھنا نہیں ہے، استاذ نہیں پوچھتے، اور یہ در حقیقت قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کا فیضان ہے کہ قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ جامعہ کے اساتذہ پر اس قدر بھروسہ کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان اساتذہ کا اپنا جامعہ ہے، ان کا اپنا جامعہ ہے، اور اساتذہ بھی جامعہ کو اپنا جامعہ سمجھتے تھے، اپنا جامعہ سمجھتے تھے، اور اب بھی سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ صرف صبح سے لے کر دوپہر تک، چھٹی کے ٹائم تک ہی نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ ظہر کے بعد میں اور امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ، ہم دوپہر کو کھانا یہاں کھاتے تھے اور آرام تھوڑا سا یہاں کرتے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر ہم اپنے طلباء سے ہم اجرا کروایا کرتے تھے۔ ظہر کے بعد بیٹھ کر نحو کا اجرا میں کرواتا تھا اور صرف کا اجرا مولانا کروایا کرتے تھے۔ اور یہ کوئی آج اس وقت کی بات نہیں، بلکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اور استاذوں نے جب سے تدریس شروع کی، ان کا یہ معمول تھا، رات کو نماز عشاء کے بعد ہمیں بلوا لیتے تھے، اور بلوا کر رات کو صرف کا اجرا تقریباً 1.5-2 گھنٹے رات کو اجرا ہم سے کروایا کرتے تھے۔ تو قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کا یہی انداز تھا کہ وہ اپنے اساتذہ پر اعتماد کرتے تھے، جامعہ کے اساتذہ پر اعتماد کرتے تھے، اور جامعہ کے اساتذہ بھی اس جامعہ کو اپنا ادارہ سمجھ کر 24 گھنٹے اس ادارے کے لیے انہوں نے وقف کر رکھے تھے۔ قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کا انداز تدریس بالکل انوکھا تھا، انوکھا انداز تدریس تھا۔ آج کل جس طرح ہم لوگ پڑھاتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ اس طرح نہیں پڑھاتے تھے۔ آپ کا انداز یہ تھا پڑھانے کا، کلاس آتی، آپ فرماتے کہ ہاں بیٹا عبارت پڑھو۔ جو لڑکا عبارت پڑھتا اسے کہتے کہ کتاب کو بند کر دو، کتاب کو بند کر دو، اس عبارت میں جو کچھ تم نے پڑھا ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرو، اپنے الفاظ میں بیان کرو۔ اب وہاں پر سب کو پتہ تھا کہ قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کی روٹین یہی ہے، وہ طلباء سے اسباق بیان کرواتے ہیں، خود پڑھاتے نہیں ہیں، بلکہ طلباء کو مجبور کرتے ہیں کہ تم خود کتاب کو بیان کرو، اور مصنف نے جو کچھ اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے وہ سارا کچھ تم ذہن میں ازبر کر کے لاؤ۔ طلباء جاتے، عبارت پڑھتے، کتاب کو بند کر کے تقریر کرتے، جب مکمل تقریر کر لیتے تو اس کے بعد آپ فرماتے کہ ہاں یہ جو تم نے تقریر کی ہے اس کو اب کتاب پر منطبق کرو۔ ظاہر ہے کہ جب اس طرح طلباء پڑھیں گے، اساتذہ
طلباء کو مجبور کریں گے تو یقیناً ہمارے فضلاء اچھے مدرس بن کر بھی نکلیں گے۔ تو قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کا انداز تدریس یہ تھا، اور حدیث شریف پڑھاتے ہوئے آپ پر ایک حدیث شریف پڑھاتے ہوئے وجد کی کیفیت ہوتی تھی، اس قدر روحانیت تھی کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ سے ہم لوگ ترمذی پڑھتے تھے، تو جامعہ اشرفیہ میں اس وقت مولانا موسیٰ خان ترمذی پڑھاتے تھے، اور مولانا موسیٰ خان کی ترمذی کا بڑا چرچا تھا کہ یہ ترمذی بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ ان کا ٹائم تھا کوئی ظہر سے عصر تک وہ پڑھاتے تھے ترمذی۔ میں دو روز وہاں گیا، مولانا موسیٰ خان کی ترمذی سنی، لیکن یقین کیجئے کہ جو چاشنی، جو محبت اور جو حدیث پڑھنے کا لطف وہ قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے سامنے آیا، وہاں پر وہ بالکل مفقود تھا۔ وہاں پر کوئی محبت، کوئی عشق، کوئی چاشنی وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ مواد وہ بہت فراہم کرتے تھے، لیکن جو حدیث شریف پڑھانے کا اور پڑھنے کا لطف وہ قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے پاس تھا، وہ وہاں پر نہیں تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کی سیرت کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔